کراچی مقامی ہوٹل میں وومنس اینڈ گرلز ڈے کے حوالے سے ڈاکٹر نصرت کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں شہر بھر سے سینئر تجزیہ نگار، ڈاکٹرز اور اسکالرز نے شرکت کی۔ وینس ایچ ڈی سے بات کرتے ہوئے شرکا نے بتایا، یہاں پہ جو خواتین آئی ہیں، ایکچولی ہم تو لوگ تو آرگنائزنگ کمیٹی میں ہیں اس کی جی سی پی کی، یعنی کہ جینڈر کنیکٹ پورٹل کی، اور ڈاکٹر نصرت خان ہمیں لیڈ کر رہی ہیں، تو ہمارا ایونٹ تھا اس لیے تو ہم تو اس کو اچھا کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہت خواتین، ٹیلنٹڈ خواتین، کمیٹڈ خواتین اور سب لوگ آئے ہیں، اور واقعی ایسا اس وقت تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سب اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں، کچھ امپرومنٹ خواتین کے لیے اسپیشل اس دن کے موقع پہ۔ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے جس طرح خواتین جس جگہ پر ہے آج؟ جی، گورنمنٹ کا تو ایکچولی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کر سکیں، تو کچھ ہم آپس میں بھی کرنا پڑے گا اور کچھ گورنمنٹس کو بھی فورس کرنا پڑے گا کہ وہ خواتین کے لیے کچھ ایک اسپیشل کوئی ان کے لیے پروگرام بنائیں جس کی فنڈنگ کریں تاکہ خواتین کو ہیلپ ہو سکے۔ فیمیل کی فرسٹ ہیلپ کے لیے فرسٹ قدم کیا ہو سکتا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال میں ان کا فرسٹ قدم تو یہی ہے کہ ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کی مینٹورشپ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کے پرابلم کو سمجھیں اور اس کو اپنے ہی لیول پہ کچھ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بھی ساتھ انوالو کریں کچھ، کیونکہ گورنمنٹ کو انوالو کرنے کے لیے ہمیں کچھ نیٹ ورکنگ اور کچھ فورس چاہیے ہوتی ہے نا، کوئی فورم چاہیے ہوتا ہے موبلائز کرنے کے لیے، تو یہی فورم ہے جس سے ہم موبلائز کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ ایونٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خواتین کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان سے کچھ سلوشنز وغیرہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمارے مختلف معاشرتی معاشی مسائل ہیں اس بارے میں۔ تو دیکھیں، ہمیں اب تک کے جو ماڈل، اس طرح کے بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، بہت سے فورم بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا اس میں مختلف کیپیبلٹیز کی خواتین ایک جگہ پہ ہیں، ایسا بہت کم نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں اس فورم کی ایک یہ اسٹرینتھ ہے، اس میں یہاں ٹیکنالوجی کے لوگ بھی تھے، اس میں یہاں آپ کے ٹریڈ کے بھی لوگ تھے، اس میں میڈیا کے بھی لوگ ہیں شامل، تو یہ سب آوازیں جب مل کے ایک ساتھ کسی ایک فوکس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، خواتین کے پروفائل کو بڑھانا چاہیں گے اس ملک کی، تو میرے خیال میں یہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آخری قدم سمجھا جائے، ابھی تو آغاز ہوا ہے اس سفر کا۔ اچھا، مجھے یہاں پر جو شرکت ہے تھوڑا گورنمنٹ سے جو ہے وہ ناراض سے نظر آئے، کیا حق ادا کر سکتی ہے گورنمنٹ اگر چاہے تو؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ لگے گی، لیکن جن ممالک میں حکومت فعال ہوتی ہے ان ممالک میں ایسے فورمز کی ضرورت نہیں پڑتی، ان ممالک میں این جی اوز نہیں ہوتی۔ تو بس میرے خیال میں آپ کو میرے اس جواب سے واقعی پتہ چل گیا۔ اگر ناراضگی ہے، دیکھیے ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ بہت نیک نیتی سے اس طرح کے کام شروع ہوتے ہیں، بہت نیک نیتی سے ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ جو روڑے نظر آتے ہیں راہ میں، اور وہ روڑے وہاں پہ اٹکانے والے بھی جو اگر وہ ارباب اختیار ہوں، تو پھر ایک ناراضگی تو بنتی ہے۔ لیکن ہم یہ ناراضگی بہرحال اس سطح کی ناراضگی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے حکومت کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ ان مسائل کے پیچھے وہ حکومت ہی کے وسائل ہیں جو کہ وہ حل لے کر آئیں گے، تو اس لیے حکومت کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا ہمیں۔ اس طرح کے پروگرام آن اینڈ آف ہونے چاہیے ہیں، اور آئی ریئلی اپریشیٹ Dr. Nusrat's effort in organizing such an august program, especially for women empowerment, education and gender discrimination or gender gap. دیکھیے، وہ زمانہ چلا گیا جب ہم لوگ امپاورمنٹ کی بات کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وومن آر دی موسٹ پاورفل فوک آف اے سوسائٹی، ریزن بینگ دیٹ کہ ہم شروع ہوتے ہیں اپنے ماں سے، تربیت ہماری جو اصل کرتی ہے وہ ہماری ماں کرتی ہے، ہمارا براٹ اپ، ہماری ایجوکیشن، ہمارے سارے مینرز ہمیں وی لرن فرام آور مدر۔ دین نیکسٹ از دا اسٹیج آف بہن یا وائف یا بیٹر ہاف، اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے آف آور ڈاٹرز۔ تو دے آر سو پاورفل ان آور brought up, in our living, in our everything, and they should be given a part in the society, in the sense کہ ان کی ایجوکیشن، ان کا جو رول ہے
सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है एजुकेशन का। और एजुकेशन अब ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ना लिखना, बल्कि पढ़ना लिखने से मुराद है, जैसे कि हमें इस्लाम ने भी कहा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी स्टार्ट फ्रॉम पढ़ना, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। तो अगर ये मोटो लेके हम चलें तो बेशक आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो वुमेन फोक है इसको हम जितना जो है वो आगे लाने की कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, पूरी एफर्ट्स करनी चाहिए, और इनको रिस्पेक्ट के साथ साथ इनको सोसाइटी में एक आला मकाम और इज़्ज़त देनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दे कांट डू इट। हर जगह हमें बहुत ज़्यादा जगहों पे हमें अक़ल की भी ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितनी अक़ल औरतों में और ख़वातीन में होती है और जो नशोनुमा हमारी करती हैं वो यही करती हैं, तो दे शुड बी गिवन प्रायोरिटी, और सच प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर एजुकेशन शुड बी गिवन टू अवर वुमेन फोक। थैंक यू। बहुत अच्छा है। देखिए बात ये वाली है कि हम जिस भी शोबे में देखते हैं तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत पीछे वो खुद तो नहीं रह गई हैं, लेकिन मुआशरा उनको नहीं सपोर्ट कर रहा, और जो चीज़ें वो कर सकती हैं माशाल्लाह जो हैं और जो हमें नज़र आती हैं, इतनी वो काबिल हैं, इतने ज़्यादा जो भी कर रही हैं उससे दे आर मेकिंग अ डिफरेंस। तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें डिस्कस की जाएँ, और जो इनका डॉक्टर नुसरत का प्रोग्राम है कि बाकायदा तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा जाए, कैसे कैसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो बच्चियां हों, यूनिवर्सिटी के लोग हों, चाहे वो और औरतें हों जो काम करती हैं, या और औरतें हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। इन सब को हम करके करें कि क्या क्या है। फिर बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो मेरे ख़्याल में बहुत अहम हैं। एक तो ये क्लाइमेट चेंज के नाते से बात हुई है, पॉपुलेशन के नाते से बात हुई है, फिर ये बात है कि किस तरह से जो स्कैसिटी चीज़ों की हो रही है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसमें ख़वातीन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। प्रोग्राम काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगा, और इस तरह के इवेंट और बनाने चाहिए, और लोगों को और इंक्लूड होना चाहिए। सिर्फ औरतें ख़वातीन नहीं, बट मर्द हज़रात को भी इसमें थोड़ा तवज्जो देना चाहिए जो आज यहाँ बातें हुई हैं। बिकॉज़ ये जितनी बातें हुई हैं, इस तरह की बातें मैं बहुत से फोरम्स पे मैंने नहीं सुनी हैं जो डिस्कशंस हैं। सो मोर एंड मोर होनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहेंगे इन द फ्यूचर। ये इवेंट्स बहुत होने चाहिए। अब हमारे पास जो है यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि बहुत सारी औरतें पढ़ती लिखती हैं, जो पहले शायद घर में होती थी 2 जनरेशन पहले या 1 जनरेशन पहले, लेकिन अब उनका वक्त आ गया है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी लें और आगे बढ़ाएं अपनी पढ़ाई को, अपने इदारों में, अपनी सोसाइटीज़ में, अपने सोशल क्लासेस में और अपनी फैमिलीज़ में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिकग्नाइज़ करें कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं अगर हमने पढ़ लिख लिया है, और हमारी ज़िम्मेदारी प्रिविलेज्ड होने का उसमें क्या क्या है, और उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि हम अपना प्रिविलेज को शेयर करें। जब ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट मैंने देखी पहली दफ़ा, मेरा ये ख़वातीन के बारे में काम करना मेरा फोटे नहीं है। मैं शायद उस डोमेन से ताल्लुक़ नहीं रखती जो वुमेन डेज़ मनाते हैं, चीज़ें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ लेकिन मैं कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं करती। लेकिन जब ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई और मैंने जब पाकिस्तान की रैंकिंग उसमें देखी और फिर मैंने आसपास जो ख़वातीन के फोरम्स देखे, तो मुझे बड़ी परेशानी सी हुई। कुछ जस्तुजू, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ तो मुझे कुछ जस्तुजू भी थी, कुछ परेशानी भी थी, कुछ जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी थी। एक जो मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, तो मैंने सोचा ये कि इसके आंसर ढूंढने चाहिए, इसकी वजह जाननी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हम इस नंबर पे आ गए। तो फिर मैंने एक छोटा सा इस आइडिया को अपने दोस्त अहबाबों में जो ख़वातीन हैं उनमें फ़्लोट किया, और मैं ये जानना चाह रही थी कि शायद मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है और शायद ये नंबर कुछ और हैं। क्योंकि मैं इस रिदम और इस रजीम में नहीं हूँ, तो हो सकता है मेरी इतनी नॉलेज नहीं हो कि मैं इस रिपोर्ट के बारे में कोई बात कर सकूं। तो इसलिए फिर हम ख़याल लोगों की हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। कितने लोग आपके साथ चले और कितने लोगों ने आपके मुखालिफ हों? क्योंकि जब ऐसा काम करते हैं आप कोई आसान काम नहीं करेंगे, ये आपको भी पता है।
نہیں، مخالفت کی بات بالکل نہیں ہے، اور ساتھ چلنے کی جہاں تک تعلق ہے، جب میں نے یہ آئیڈیا اپنے فیملی اینڈ فرینڈ میں ڈسکس کیا تو ایک چھوٹی سی بچی ہے میری، تو مجھے کہتی ہے کہ اس کو شروع کریں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں میں بات کی، پھر لوگوں کے پاس میں ڈفرینٹ وومن گروپس کے پاس گئی اور میں نے ان سے اس رپورٹ کے بارے میں ڈسکس کیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ رپورٹ کبھی دیکھی، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ مجھے افسوس یہ ہوا کہ بہت سارے فورمز ہیں جنہوں نے اس رپورٹ کو کبھی دیکھا نہیں۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ جب میں نے اپنے آس پاس خواتین سے، اور وہ پاورفل خواتین جو ایک جگہ بیٹھی ہیں، اور ان سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا یہ فورم نہیں ہے جس پہ ہم خواتین امپاورمنٹ کی بات کریں، تو پھر میں نے ان لوگوں کو اپروچ کیا جو اس فورمز کے نہیں ہیں، اس فورم سے دور، جیسے عورت فاؤنڈیشن ہے یا وومن کمیشن ہے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں بہت ساری وومن سے ریلیٹڈ ریسرچ ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ وومن منسٹری سے بات کرو، میں نے کہا نہیں، میں ذرا ایک عام لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور ان لوگوں سے، وہ پاورفل خواتین سے جو شاید اپنی ایک سکسیس سٹوری بنا چکی ہیں۔ تو جب میں نے ان سے بات شروع کی، کیونکہ وہ دے آر دا ون ہو کین میک اے لاٹ آف چینجز، تو ان کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور ان کو میں نے کہا کہ کیا تم نے یہ رپورٹ پڑھی، کیا تم نے اس رپورٹ کے بارے میں فکر مند ہو؟ آپ یقین کریں 100% مین اینڈ وومن، ان کا وہ جس طرح میرے ساتھ آ کے جڑے، اس وقت میرے پاس کوئی 400 خواتین ہیں، اور وہ 400 کی 400 لیڈرز ہیں، چھوٹی یا بڑی۔ تو پھر میں نے کچھ سینئر خواتین کے پاس گئی اور ان کو میں نے کہا، کیونکہ میں اپنے آئیڈیاز کی اور اپنی سوچی کریکشنز چاہتی تھی کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، شاید میں غلط بات کر رہی ہوں، شاید میں کسی پہ کویسچن اٹھا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی بات تو ہونی ہی چاہیے۔ اچھا، میرا ایک طریقہ کام کرنے کا یہ ہے کہ میں بہت بڑے گروپ کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ اگر یہ فورم میرا کوئی 100-150 لوگوں کا ہوتا یا 60-70 لوگوں کا ہوتا تو آپس میں ڈسکشنز میں ٹاپک مائلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ جو فوکس گروپ ہوتے ہیں 10, 15, 20, 15 سے زیادہ کو مجھے آرگنائز کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے گروپ میں بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سنتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے۔ تو یہ فورم بھی بہت بڑا نہیں تھا، بٹ بڑا اس طرح تھا کہ بہت بڑے بڑے نام تھے، بہت سینئر قسم کے لوگ تھے، اور جب آپ کے آئیڈیاز کو ایک سینئر قسم کے لوگ انڈورس کر رہے ہوں، اور ایسے لوگ انڈورس کر رہے ہوں جن کی یہ ڈومینز نہیں ہیں اور وہ اس کی ضرورت محسوس کریں، تو میرے خیال ہے دس از سکسیس اسٹوری۔ اچھا، وینس ٹیلی ویژن کا کیا رول ہے آپ کے اس آواز کے اندر، آواز ملانے کا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرانا چاہتا ہے نا، تو میں نے ایک بڑا اچھا ایک سینٹنس کہیں لکھا دیکھا تھا کہ دعاؤں کے قبولیت کا ذریعہ بنو۔ تو شاید یہ جو میری دعا تھی یا میرے نیت تھی، اس کی قبولیت کا ذریعہ مجید صاحب بنے، وینس ٹی وی والے۔ اور جب میری اتفاق سے ان سے بڑی کیجول سی میٹنگ ہوئی اور میں نے ایک اور چیز کے لیے ان سے بات کری، شاید یہ ارادہ بھی نہیں، تو یہ جنرسلی آفر می، تو میرے لیے وہ ایک فرشتے جیسے کہتے ہیں یا ایک میڈیا ہے کہ ان کے تھرو میں اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کروں۔ تو میرے خیال ہے یہ سعادت بھی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور مجید صاحب از دا ون جو میرے خواب پورے کرنے میں بہت بڑا میرا ساتھ ہے۔ اور وینس ٹی وی کا اس لیے میں اس فورم سے مجید صاحب کا اور فاران جو ان کی ٹیم کا لیڈ کر رہے ہیں، دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے، ہمارے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے بہت شکریہ مجید صاحب اینڈ فاران بہت۔ تھینک یو، بیسٹ آف لک، تھینک یو۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پہ ارینج کرایا تھا کیونکہ کووڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے۔ میں بیسکلی شپنگ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں، عائشہ خواجہ، اور لیکن یہ جو ہے اس میں خواتین کا ذکر تھا، تو اس میں جو ہے خواتین جس بھی انڈسٹری سے ہوں، کمیونٹی سے ہوں، تو ان کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو میں ایز میرین سائڈ سے تو میں ریپرزینٹ کر رہی تھی میڈم نصرت خان کے ساتھ، اور یہ فورم جو ہے اس طرح کے ہونے چاہیے، خواتین کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ اپنی چیز کو منوا سکیں، بتا سکیں کہ جو ہے جینڈر ایکویلٹی جو ہے وہ مینس اینڈ وومنس آر ایکول، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے لیے یہ پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہونے چاہیے تاکہ یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور یہ چیزیں آگے پروموٹ ہوں۔ ایسے پروگرام ہونا فیمیلز کے لیے حوصلہ افزائی بنتی ہے۔ سفراز علی، وینس HD، کراچی۔